وہ روحان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں رات کے طرز عمل کے بارے میں شکایت کی۔ میں حیران تھا، تمہیں رات کو کیا ہوا ہے؟ کس سے لڑ رہے ہو؟ میں اسی وقت اوپر آتا، ایک تو تمہارے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں، دوسرا غزالہ نے مجھے منع کر دیا کہ میں آدھی رات کو اوپر نہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی باتوں سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بھابھی، سوری، میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پڑا۔ آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی؟ غزالہ نے پوچھا۔ روحان نے اسے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ غزالہ چاہتی ہے کہ نائل جلد از جلد اس گھر سے چلا جائے۔ کہا تو ہے، دعا کریں جلد از جلد گھر کا بندوبست ہو جائے اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ نائل، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو، روحان بولا۔ نائل نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور آفس روانہ ہو گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اسے آج المیر سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ بے چینی سے شام کے ہونے کا منتظر رہا۔ شام سے رات ہو گئی مگر المیر کا کوئی فون نہیں آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا مگر المیر کا فون بند تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ اگلے دن وہ آفس سے روانہ ہو رہا تھا کہ المیر کا فون آ گیا۔ المیر اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ نائل آفس سے سیدھا اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے اسے ہائی وے پر واقع جس کالونی کا پتہ بتایا تھا وہ بھی طرح آباد نہیں تھی پوری طرح۔ ڈور بیل بجاتے ہوئے انجانے خوف نے نائل کو گھیرا ہوا تھا۔ بیل بجاتے ہی نائل کی نظر المیر پر پڑی۔ 8 سال کی قید بامشقت نے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل کر دیے تھے۔ وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا؟ نیل نے اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ایک ٹریفک حادثے میں میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ نائل کو اپنے خوف پر بے اختیار ہنسنے کا دل چاہا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں المیر کی طرف دیکھا۔ المیر نے ویل چیئر ایک طرف کھسکاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نائل کو اپنی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اسے اگر پہلے پتہ چل جاتا کہ المیر معذور ہو گیا ہے تو وہ اس سے ملنے کی حماقت نہ کرتا۔ المیر کے پیچھے چلتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھتی اس نے المیر سے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اس حال میں دیکھ کر تمہیں بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ المیر نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں، میرے لیے تمہارے وجود کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ المیر کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے۔ المیر، میں جانتا ہوں کہ اخباروں میں الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر تم مجھے قاتل سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے آج تک کبھی مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کون سی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، تم بے گناہ ہو؟ المیر نے نائل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ المیر، پرسکون رہو، میری بات سنو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس معاملے کو نمٹا لیا جائے۔ جذبات میں آ کر تم اپنے مجرم دوستوں کے ذریعے میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ، میں اسے تمہیں باز رکھنے آیا ہوں۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں مری، قدرت نے اس کے نصیب میں جل کر مرنا ہی لکھا تھا۔ تم جو چاہے سمجھتے رہو اور سوچتے رہو، یہ بات پولیس بھی ثابت نہیں کر سکی ہے۔ تمہاری دھمکیاں میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہاری موت؟ میں مانتا ہوں کہ میں ایک برا انسان ہوں۔ معاشرے کی نظر میں ایک مجرم ہوں۔ اس کے باوجود میں نے آج تک کسی کی جان نہیں لی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کی شدت کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بعد ہوا۔ تم نے میری بہن سے کبھی محبت ہی نہ کی، محض جائیداد ہتھیانے کے لیے اس سے شادی تو کر لی۔ وہ تو تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ میں تمہارے باپ کی جائیداد پر عیش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم ہمیشہ کے لیے کہیں دفع ہو جاؤ۔ تم نے میرا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو اس معاملے میں پولیس کی مدد لے سکتا تھا، مگر میری خواہش ہے کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے طے ہو جائے۔
المیر اسے چند لمحوں تک گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ رمیسا تمہارے پیچھے اتنی پاگل کیوں تھی؟ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی، بدلے میں تم نے اسے کیا دیا؟ بلکہ اس سے بے وفائی کی۔ رمیسا نے خودکشی کرنے کے لیے کوشش کی تھی؟ نائل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم تو ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری مجرمانہ سرگرمیوں کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ رمیسا سمجھتی تھی کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ بعد میں تم نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔ رمیسا نے وجہ پوچھی تھی تو تم نے کہا تم میری بدنامی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آنا چاہتے۔ اس نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو تم نے صاف انکار کر دیا۔ رمیسا تمہارے عشق میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی، تمہاری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی توقف کے بعد وہ بولا، امی کو جب ساری صورتحال پتہ چلی تو وہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر تمہارے گھر خود رشتہ لے کر پہنچی۔ تمہارے لالچی باپ کی فطرت کو تو دیکھو کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی چچا سلیم احمد خود تو زندگی بھر کچھ کر نہ سکے، ہمیشہ دوسروں کی دولت پر ان کی نظر رہتی تھی۔ امی نے جب چچا کے سامنے رمیسا اور تمہاری شادی کی تجویز رکھی اور ساتھ ہی آبائی زمینوں میں سے آدھی زمینیں تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا تاکہ تم لوگوں کی طرف سے انکار کی گنجائش نہ رہے، اور ہوا بھی یہی۔ امی کی توقع کے مطابق رمیسا کی شادی تم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد رمیسا بہت خوش تھی۔ اپنی موت سے 2 ماہ پہلے اس نے امی سے تمہارے بدلتے ہوئے رویے کی شکایت کی تھی۔ رمیسا نے امی کو بتایا تھا کہ اسے یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت داخل ہو گئی ہے۔ رمیسا کی اس طرح ناگہانی موت کی خبر میری امی اور میرے لیے کسی شوق سے کم نہ تھی۔ امی نے اس کی موت کا بہت اثر لیا۔ 1 ہفتے بعد وہ اس دنیا سے چل بسی۔ ماں اور بہن کو کھونے کے بعد مجھے رشتوں کی قدر و قیمت کا اچھی طرح اندازہ ہوا۔ یہ رشتے ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے، اور تم مجھے اتنا گرا ہوا انسان سمجھ رہے ہو کہ میں چند نوٹوں کے عوض تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں مارنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اکیلا موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، ایک سسکتی ہوئی زندگی گزار سکتے ہو بس۔ مجھے دیکھو، میں نے زندگی میں جو چاہا پا لیا، اور ایک تم ہو، اپنی باپ کی جائیداد کو بے رحمی سے لٹا دیا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حالت پہ۔ اچھا، تم مجھے قتل کرو گے، مگر کیسے؟ نائل نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ المیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا، تو تم سمجھتے ہو کہ میں پائش ہو گیا اس لیے تمہیں ٹھکانے نہیں لگا سکتا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہاری موت تمہیں خود یہاں تک لے کر آئی ہے۔ المیر یہ بولتے ہوئے ویل چیئر پر تیزی سے گھوما اور حیرت انگیز رفتار سے کمرے کے گوشے سے رکھی ہوئی میز کے پاس سے گزر کر اس کی دراز کھولنے لگا۔ نائل بڑی دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے المیر کو روکنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہ کی۔ وہ مطمئن انداز میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب المیر نے دراز سے ریوالور نکالا تب بھی نائل کے چہرے پر گھبراہٹ کا کوئی آثار نہ تھا۔ اس کو پرسکون حالت میں کھڑا دیکھ کر المیر نے ریوالور پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس ریوالور کی گولی کو تمہارے سینے تک پہنچنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ المیر نے ریوالور کا رخ نائل کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ میں اپاہج ہونے کے باوجود کس طرح تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ میں اسے تمہاری حماقت کہہ سکتا ہوں۔ جذبات میں آ کر بے وقوفی مت کرو، زندگی کا سفر خاصی طویل ہے۔ میری آفر قبول کر لو، تمہاری باقی زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی۔ نائل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس خطرناک کھلونے کو ایک طرف رکھ دو۔ نائل نے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں اتنی آسانی سے مرنے والا تو نہیں ہوں۔ میں تمہیں اسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں میں نے تمہاری بہن کو پہنچایا تھا۔ نائل نے اس کے ہاتھوں سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ المیر کے سوکھے ہاتھوں میں نائل کے اندازے سے زیادہ طاقت تھی، لیکن پھر بھی نائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔
اس کشمکش کے درمیان وہیل چیئر کے پہیے اپنی جگہ سے پھسلے۔ المیر نے اپنا توازن سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائل نے پلٹا کھایا اور ریوالور کی نال المیر کے سر کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے انگلی ٹائیگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نائل نے محسوس کیا اب تک وہ جتنا المیر سے ڈرتا رہا، وہ تمام دہشت اب اس کے دشمن میں منتقل ہو چکی تھی۔ المیر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ نائل نے پوری طاقت سے اس کی انگلی دبا دی اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک فائر نہیں ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور المیر کا چہرہ خون سے نہا گیا۔ نائل پیچھے ہٹ گیا۔ ریوالور المیر کی بے جان انگلیوں سے چھو کر فرش پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ نائل کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ المیر اپنی ہی ریوالور سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی موت خودکشی کا تاثر دے رہی تھی۔ ریوالور کو سننے کی کوشش کی۔ اس مکان میں اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں تھا۔ کچھ خاموشی ہی تھی۔ گولی چلنے کی آواز کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ نائل تیزی سے وہاں سے باہر نکلا۔ وہ رات نائل نے پولیس کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ وہ خود کو مسلسل تسلی دے رہا تھا کہ بھلا پولیس کو اس پر کیسے شک ہو سکتا ہے۔ پولیس کو اس کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک اپاہج آدمی نے اپنی بے سہارا اور محتاج زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اگلے دن نائل آفس سے نکلتے ہوئے پرسکون تھا۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شام اس نے سینما ہال میں فلم دیکھ کر گزاری۔ فلم ختم ہوتے ہی وہ ہال سے باہر نکلا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں پہنچا، جہاں پہنچ کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کافی دنوں کے بعد کھانے میں ایک نیا ذائقہ اور نئی لذت محسوس کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ رات تقریباً 11:30 بجے وہ گھر پہنچا تو روحان اس کا منتظر تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ روحان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ بس یار پکچر دیکھنے کا موڈ بن گیا تھا۔ کھانا میں نے باہر کھا لیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم کھانا باہر کھا کر آ گئے۔ میں غزالہ اور بچوں کو لے کر سسرال جا رہا ہوں۔ رات دیر سے واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ نائل بولا۔ ایک تو تمہیں نیند بہت آتی ہے، گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ جاؤ تم آرام کرو، کل سنڈے ہے، آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ جب سے تم آئے ہو تمہارے ساتھ اطمینان سے بات ہی نہیں ہو سکی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، نائل نے کہا۔ اسے بیزاری سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا۔ مجھے اتنی نیند آ رہی ہے، اسے کیا پتہ پرسکون نیند لینے کے لیے مجھے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اسے ایک فرحت بخش احساس ہوا۔ اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تھپک تھپک کر سلا رہا ہو۔ پلکوں کا بھاری پن بڑھتا جا رہا تھا۔ روحان انسپکٹر نواز کے سامنے پریشان کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حادثے میں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ نائل میرا دوست تھا، میری بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آگ گھر والوں کی غفلت سے نہیں لگی، آپ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ انسپکٹر نواز روحان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ کا تو بڑا نقصان ہوا ہے، گھر کا خاصا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب کیا کہوں، دوستی مہنگی پڑ گئی۔ ایسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آئے گی۔ حالانکہ آپ نے انہیں 1000 بار منع کیا ہوگا کہ بستر پر لیٹ کر سگریٹ نہ پئیں، لیکن کون سنتا ہے؟ انسپکٹر نے گھوم کر اسٹریچر پر پڑی نائل کی جھلسی ہوئی لاش پر نظر ڈالی، جو ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انسپکٹر نواز کے چہرے پر ہمدردی اور تاسف کا تاثر ابھرا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یہ شخص ضرور گھوڑے بیچ کر سونے کا عادی ہوگا۔ بھلا اتنی گہری نیند پر تو کسی کو بھی ہوش آ جائے، مگر حیرت ہے کہ اس کی آنکھ تک نہ کھلی۔